ادیبوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں گفتگو اور انداز سے کی جاتی ہے، شعراء میں بیٹھتے ہیں تو گفتگو اور طریقے سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علماء میں، مشائخ میں، بزرگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں اور طریقے سے ہوتی ہے بات چیت۔ اسی طریقے سے جب آپ کا منصب یا کسی کا منصب اعلیٰ و بالا ہو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، وہاں گفتگو اور طریقے سے ہوتی ہے۔ تو جس کا اعلیٰ منصب زیادہ ہوگا وہ زیادہ حساس ہوگا، وہ اشاروں تک کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ جو بین الاقوامی لوگ ہوتے ہیں ان کے اشارے سے ہی بہت کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے، تو ان کی ہر بات پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی موٹی جو بات ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا وہ بھی آپ کے شایان نشان یا منصب کے مناسب نہیں تھا۔ مثلا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کا فیصلہ، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، گزرا ہے کہ انہوں نے رائے جو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیز بشری تقاضے سے کبھی کبھی آپ سے نماز کی رکعتوں وغیرہ میں بھول بھی ہو جاتی، کبھی کبھی۔ یہ اسی قسم کی باتوں کو یہاں قصور سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے آپ کے لیے، اور در حقیقت اس میں آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو گناہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں گناہ نہیں ہیں۔ جیسے ایک مستحب ہے، ایک نفل ہے، لیکن ان کو اور فرض واجب کو اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فرض اور ہے، فرض عین اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت مؤکدہ اور ہے، سنت غیر مؤکدہ اور ہے، یہاں اور ہے۔ یعنی نوافل نہ پڑھیں تو اس کی اجازت موجود ہے، اور فرائض کو چھوڑ دے جان بوجھ کر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو فرض عین ہے وہ تو ایک پر فرض ہے نا۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ کام کر لیں، جیسے نماز جنازہ ہے، تو باقیوں سے بھی وہ فرض ترک ہو جائے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز وہ جو گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کے شان اور منصب کے مناسب نہیں ہے۔ فرمایا استغفار فرماتے ہیں تو امت کے لوگوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا واستغفر، استغفار کیا تو امت کے لوگوں کو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ چھوٹے بڑے گناہ پر بھی استغفار اور اہتمام۔ بعض لوگ تو اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے استغفار کی باقاعدہ تسبیح پڑھتے ہیں، یا عام روٹین میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظ یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اچھا، اب یہ لکھا ہے جی، چلو یہ لفظ آ گیا، اس میں یہ سورہ فتح دیکھ لیجیے جی، سورہ فتح، یہی پارہ نمبر 26، اس کی آیت نمبر 2، سورہ فتح آیت نمبر 2، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ اس کے ترجمے پر بھی کچھ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، تو حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ترجمہ لکھا ہے۔ یہ فرمائے اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے، کھلی فتح، کامیابی، وہاں بھی تھا فتح، تاکہ
آیت نمبر 2 کا ترجمہ، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ کوتاہی سے مراد یہ ہے کہ یہ کام 5:04 پر کرنا تھا، لیکن ہو گیا 5:05۔ کام کیا ہے، 1 منٹ کی جو کمزوری ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ پیغمبروں کا مقام ہے کہ معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے۔ کتنا خوبصورت اور واضح طرح۔ تو پتہ چلا، پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ آپ اس پر غور کریں کہ جب انبیاء کا یہ مقام ہے تو سید الانبیاء کا، فخر الانبیاء کا، امام الانبیاء کا کیا مقام ہے، جو سارے انبیاء کے سردار، جو سارے نبیوں کے سردار، ان کا مقام اور رتبہ کیا ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام بنتے نہیں ہیں، نبوت بنتی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کو سلیکٹ کرتا ہے پھر اس پر نبوت کا تاج سجاتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ یعنی چند لوگ مل کر اگر چاہیں کہ ہم جس طرح ممبر بناتے ہیں اس طرح نبی بنا لیں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا چند گھرانے چاہیں کہ دیکھو جی ہمارا گھرانہ خاندان بڑا معزز ہے اور اس میں سے ایک نبی ہونا چاہیے، جو فلاں کا بچہ پیدا ہوگا تو پھر وہ نبی بن جائے گا، اس طرح نہیں۔ یہی تو اختلاف ہے قادیانیوں سے، اور ہر اس آدمی یا ان افراد سے جو لوگ خاتم النبیین، خاتم المرسلین و خاتم المعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد کسی اور کو نبی مانتے، یہی اختلاف ہے۔ نبوت خاندان کی محتاج نہیں ہے، نہ نبوت تسبیح و تحلیل پڑھنے سے ملتی ہے، نہ نبوت دھن دولت سے ملتی ہے۔ یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ نبوت کا مقام اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ قادیانیوں کو فرنگی نے بنایا ہے، کھٹکیوں کو، زکریوں کو لوگوں نے بنایا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی جنگ یمامہ سے لے کر اب تک جتنے بھی خود ساختہ انبیاء بنے پھرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اور پڑھا کہ اللہ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے اتنا پیار اور اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے گناہ نہیں ہونے دیتا۔ اور ادھر قادیانی کا حال یہ ہے کہ کوئی وہ اچھا کام ہی نہیں کرتا، ہر کام کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ جو، اور یہاں میں ایک بات اور کر رہا ہوں، انبیاء اور خصوصاً تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب بھی مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب بھی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کا استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے ہی پناہ مانگتے ہیں،
اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا وقت نہیں ہے، اس لیے اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، قادیانی جھوٹا ہے، اور نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ قادیانی غلط کام کرتا تھا، جھوٹا بھی تھا، غلط کام بھی کرتا تھا، خیانت بھی کرتا تھا، بددیانت بھی تھا، اور سارے ان کے اپنے ہی کہتے ہیں، بدمعاش بھی تھا، عیاش بھی تھا۔ دیکھو خوبی میں کیا فرق کیا ہے، خوبی اور غیر خوبی میں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی، ہے، رہے گی، اور وہ خوبی یہ ہے کہ اس وقت بھی کفار آپ کی امانت اور دیانت پر یقین رکھتے